السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اشیاء کا لین دین یا خرید و فروخت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہمارے لاسٹ لیکچر سے کنیکٹڈ ہے، جس میں ہم نے قرض لینے اور دینے کے اسلامی اور قانونی طریقوں کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کرنسی کا باقاعدہ آغاز کس طرح سے ہوا اور یہ ترقی کرتی ہوئی موجودہ فارم میں کس طرح سے پہنچی۔ تو سب سے پہلے جو کرنسی کا آغاز ہوا تھا وہ تھی اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ یا بارٹر سسٹم۔ ایک شخص کو جو چیز ضرورت کے مطابق چاہیے ہوتی تھی وہ دوسرے شخص سے اس کی ضرورت کی چیز کو دے کر اس سے وہ چیز لے لیا کرتا تھا۔ یہ بہت عرصہ تک نظام رائج رہا۔ اس کے بعد دھاتی سکوں نے اس کی جگہ لی۔ اس میں بھی دو طرح کے سکے ہوتے تھے۔ پہلے جب آغاز کیا گیا دھاتی سکوں کا تو اس میں سکے معیاری ہوا کرتے تھے، ان کی جو ایکچول ویلیو تھی وہ ان کی فیس ویلیو کے برابر ہوا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ معیاری سکوں کی جگہ علامتی سکوں نے لینی شروع کی۔ اس کے بعد پھر کرنسی کاغذی نوٹ کی طرف کنورٹ ہوئی۔ کاغذی نوٹ کے بعد پھر ادھار کی کرنسی یعنی چیک، ڈرافٹ، لیٹر آف کریڈٹ، اس طرح کی جو کرنسی تھی ادھار کی کرنسی، اس نے جگہ لی۔ اس کے بعد پھر کرنسی کنورٹ ہو کر پلاسٹک کرنسی میں آئی، جس طرح سے ہم ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی مثال لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کرنسی کی ایک اور فارم ہے جو کچھ ممالک میں تو لیگل ہے اور کچھ میں انلیگل ہے، وہ ہے سافٹ کرنسی، جس کو ہم بٹ کوئن کے نام سے بھی جانتے ہیں یا جس کو ہم کرپٹو کرنسی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا ویسے ویسے انسان نے اپنی سہولت کے لیے ڈفرینٹ طرح کی کرنسی کو متعارف کروانا شروع کیا، اور اس نئی کرنسی کے کچھ فوائد بھی تھے اور کچھ نقصانات بھی تھے۔ قرض کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں یا ادھار کے معاملات میں مختلف طرح کی کرنسی نے مختلف طرح کے اثرات مرتب کیے۔ سب سے زیادہ مسائل جو سامنا کرنا پڑا انسان کو وہ کرنسی نوٹ کے اجراء کی وجہ سے شروع ہوا۔ بارٹر سسٹم یا اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ایک بہترین نظام تھا۔ سونا اور چاندی، یہ بھی ادھار کے معاملات واپس کرنا اور لینا، اس کے لیے ایک بہترین نظام تھا۔ بینکنگ کا سارا نظام یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ طریقہ سب سے پہلے متعارف کروایا، اور اس کو ایک اچھی فارم میں بینکنگ کا نظام کہا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے معاملات اور تجارت سونا یا چاندی سے ہوا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں درہم اور دینار سے تجارت ہوا کرتی تھی۔ 20 دینار کا 7.5 تولہ آج کی مالیت کا سونا ہوا کرتا تھا، اور 200 درہم کا 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ہم چاندی کو اب معیار نہیں بنائیں گے، کیونکہ اب معیار ہمارا سونا یعنی کہ گولڈ ہوگا۔ آج کرنسی کا معیار گولڈ ہے، کیونکہ کرنسی کو گولڈ کے عوض ہی بنایا جاتا ہے۔ گولڈ کو ریزرو کے طور پر رکھا جاتا ہے اور پھر کرنسی کو پرنٹ کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے 18ویں صدی میں یہ سازش کی اور لوگوں کو بولا کہ سونا آپ اپنے گھروں میں مت رکھیں، گھروں سے سونا چوری ہو سکتا ہے، سونا آپ ہمارے پاس جمع کروا دیں، یہ محفوظ حالت میں ہمارے پاس رہے گا، اور اس سونے کے عوض ہم آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا گارنٹی کے طور پر دیں گے، جو اس چیز کی ضمانت ہوگی کہ آپ کا سونا ہمارے پاس محفوظ حالت میں پڑا ہے، تو آپ کا سونا ہمارے پاس سیکیور رہے گا۔ یہ سونا اکٹھا کرنے کا ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، کیونکہ سونا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، چاہے 1000 سال موجود رہے یا 10,000 سال موجود رہے۔ سونے کو نہ تو زنگ لگتا ہے، نہ سونا گلتا سڑتا ہے۔ جس حالت میں بھی سونے کو ایک دفعہ رکھو، سونا ہمیشہ اسی حالت میں آپ کو واپس ملتا ہے، جبکہ کاغذی نوٹ یا کاغذ کی گارنٹیاں گل سڑ جاتی ہیں یا ان کو کچھ چیز خراب کر سکتی ہے، جیسے کچھ جانور ان کو خراب کر سکتا ہے، جیسے ہم سینک کہہ سکتے ہیں یا
کوئی چوہا منہ مار گیا۔ اس طرح سونا ایک انٹرنیشنل کرنسی تھا، جبکہ کسی بھی ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کبھی بھی انٹرنیشنل کرنسی نہیں بن سکتی۔ اگر پاکستان کا کرنسی نوٹ ہم مثال کے طور پر چائنا میں جا کر استعمال کرنا چاہیں تو پہلے پاکستان کے نوٹ کو چائنا کے نوٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا، جبکہ سونا ایک ایسی کرنسی ہے، اس کا 5000 کا سکہ ہمیشہ 5000 کا ہی رہتا ہے، چاہے جتنے سال بھی گزر جائیں گے۔ یہودیوں کی اس سازش کا نقصان یہ ہوا کہ اب گولڈ کی قیمت ڈالر نکالتا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت گولڈ کو نکالنی چاہیے۔ بینکنگ کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی میں ہوا، جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ جب ہم اپنی تجارت کریں گے، ہم اپنی ادائیگی کس طرح سے کریں گے اس مال کی جس مال کو ہم کسی شخص سے خریدیں گے، تو آگے سے ان کو جواب ملا کہ ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے، آپ سرٹیفکیٹ ایک ضمانت کے طور پر جس شخص سے تجارت کرو گے اس کو دے دو گے، تو آپ کو گولڈ میں تجارت نہیں کرنی پڑے گی اشیاء کی، بلکہ آپ سرٹیفکیٹ میں تجارت کریں گے اور گولڈ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے پوری دنیا کا سونا یہودیوں نے اپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ آج اگر بالفرض اچانک امریکہ ڈالر ختم کر دے یا کسی اور کرنسی کو ڈالر کی جگہ پر متعارف کروا دے تو پوری دنیا ایک دم سے مفلوج ہو جائے گی اور غریب ہو جائے گی، اور امریکہ کو بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارے پاس گولڈ کے سکے ریزرو کی صورت میں ہوتے تو ڈالر ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا، ڈالر کی ہمارے نزدیک کوئی اوقات نہ ہوتی۔ آج پوری دنیا کا سونا یہودیوں نے پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر سٹاک کر لیا ہوا ہے۔ اگر کسی ملک کے ریزرو مثال کے طور پر 50,000 ڈالر ہیں یا ریال ہیں، یورو ہیں، روپیہ ہیں یا پاؤنڈ ہیں، اور یہ کرنسی اچانک ختم ہو جائے تو اس کے ریزرو بالکل صفر ہو جائیں گے اور وہ شخص اچانک بالکل غریب ملک ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے بھی جو غلط کیا وہ سونے کی بجائے ڈالرز کو ریزرو کیا۔ اب چونکہ تمام معاملات سونے کی بیس پر ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا معیار بھی اب گولڈ ہی بنے گا، سلور یعنی کہ چاندی نہیں بنے گی۔ اس کی ہم اس طرح سے مثال سے سمجھیں گے کہ کم سے کم زکوٰۃ 40 بھیڑ بکریوں پر ہوتی ہے، تو اگر ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگائیں تو اس سے 40 بھیڑ بکریاں نہیں آتیں، جبکہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت میں 40 بھیڑ بکریاں پرچیز کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کم سے کم زکوٰۃ اونٹوں پر 5 اونٹ ہیں جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے، اس لیے 7.5 تولہ سونا کی مالیت پر وہ خریدے جا سکیں گے، تو زکوٰۃ سونے کی مد پر ہوگی۔ اگر ہمارے پاس صرف اور صرف چاندی ہے پھر زکوٰۃ کا معیار چاندی ہوگا۔ اگر سونا، چاندی اور روپیہ مکس فارم میں ہمارے پاس موجود ہے تو معیار گولڈ ہوگا، کیونکہ پیسے کے پیچھے گارنٹی سونا ہے، چاندی نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے اور چاندی کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روپیہ، پیسہ یا مال تجارت ان کی زکوٰۃ کا معیار سونا ہوتا ہے، یعنی کہ گولڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں آج بھی بارٹر سسٹم، اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ والا نظام موجود ہے۔ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے دوسروں کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں کے بعد وہ اپنا تیل عام مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے بدلے تیل کو تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی بارٹر سسٹم یا اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیو بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔